یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر دوائی ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں ڈالی جا سکتی؟ تو اس سلسلے میں آپ کو میں بہت کلیئر آپ کو مسئلہ بیان کر دوں۔ دیکھیں، اولاً جو فقہاء کرام کا اس میں قول تھا کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا۔ پھر کچھ ریسرچ ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ کچھ منفذ آنکھوں سے حلق میں جاتا ہے، اور وہ بہت باریک بہت ہی منفذ ہے، جو راستہ ہے بہت باریک ہے، جسٹ لائک مسام جو ہوتا ہے اتنا باریک اس کا وہ راستہ ہوتا ہے، جس سے حلق میں محسوس ہوتی ہے دوائی کی جو کرواہٹ یا جو بھی اس کا ذائقہ ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر بعد میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن شروع سے ہی یہ دو رائے ہمیشہ سے رہی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، اور یہ بھی رائے رہی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ کہ اب دو رائے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور دونوں کے اوپر ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ تو لیکن جو پھر معاملہ جب دیکھتے ہیں عوام کے اندر، عوام کو کس میں زیادہ دینے میں فائدہ ہو کہ وہ روزوں کی طرف، عبادت کی طرف بھی راغب رہے، اور وہ اس کے مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں اصول عنایت فرمائے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی اور احادیث کریمہ کے اندر بھی۔ جیسے کہ متفق اہل حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں متنفر یعنی کہ خود سے دور نہ کرو۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ جہاں پہ شرعی طور کے اوپر کوئی آسانی مل سکتی ہے تو آسانی دینی چاہیے، تاکہ لوگ آپ سے قریب رہیں، آپ سے متنفر نہ ہو جائیں۔ زیادہ کے ساتھ جس میں شریعت کی اجازت کے باوجود اگر سخت اس میں اگر دے دیا جائے تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، پھر عوام دور ہو جاتی ہے، عوام کے لیے مشکلات پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے اوپر آسانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات اس کا دینا چاہتا ہے۔ وہ حرج میں پڑے، مشکلوں میں پڑے، اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ ہی کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ تو یہ احادیث کریمہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں، اور احادیث اور قرآن کے جو آیات مبارکہ یہ لوگوں کو آسانی دینے والوں میں معاملہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو مشکلات میں نہ ہوں۔ جب ہمارے پاس دو قول موجود ہیں، اور جبکہ جو دوسرا قول ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ان کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے، اور سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ وہ منفذ اتنا باریک ہے جیسے کہ مسام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اتنا باریک مثلا صرف ذائقہ ہلکا محسوس ہو بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ سرمے لگانے کی بھی اجازت ہے۔ سرمے میں واضح نص ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ آیا اور کلر رنگ بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تو یہ نص بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ مسئلہ یہ کہ وہ جو منفذ ہے، جو راستہ حلق میں جا رہا ہے، وہ اتنا باریک ہے جیسے مسام ہوتے ہیں۔ اب آنکھوں میں آپ دیکھیں، جب ہم وضو کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر لے لیا جائے تو پانی تو یقیناً پھر منفذ سے جاتا ہوگا، تو وہ بھی تو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ہمارے مساموں سے بھی پانی اندر جا کے ہمیں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے۔ تو یہ بھی اتنا باریک جب راستہ ہے جو کہ مساموں سے اس کو مشابہت دی جا سکتی ہے، تو پھر یقیناً پہلو نکلتا ہے کہ آسانی والا پہلو دیا جائے لوگوں کو۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی دیکھی، اس کے علاوہ مصنف ابن شیبہ کی حدیث نمبر 9387 میں حضرت حسن بصری سے روایت سے منقول ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں، وہ حضرت حسن بصری جو ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ روزے دار اپنی آنکھوں میں دوائی ڈالے۔ اور 9388 کے اندر بھی حضرت حسن بصری سے متعلق یہ لکھا ہے کہ روزے دار کو اپنی آنکھوں میں دوائی چھڑکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کے اندر تو اس کے اندر بھی بڑا واضح یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر روزے دار اپنی آنکھوں میں دوائی کے قطرے یعنی ڈراپس ڈالے تو ہم احناف کے نزدیک اگرچہ اس دوائی کا ذائقہ حلق میں پائے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فتاوی عالمگیری بہت مستند فتاوی جاتے ہیں، اس سے میجورٹی فتووں کی بنیاد ہوتی ہے، اس کی جو دلائل ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی جائے، لیکن کب ڈالی جائے؟ جب انتہائی شدید ضرورت ہو۔ عام طور سے نہ ڈالی جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ ایک موقف وہ بھی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا موقف ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے موقع کے اوپر
اس کو عام حالات میں استعمال نہ کیا جائے دوائی وغیرہ کو. ہاں انتہائی شب شدید ضرورت ہو کہ مثال کے طور پہ کسی کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور وہ آنکھوں میں ڈالے گا, اس کو کئی دن ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, تو اس کو وہ 8-10 دن بھی یا مہینہ بھی لگ سکتا ہے, تو وہ روزے بجائے اس کے کہ روزے اپنے چھوڑے اور رمضان کی فضیلت سے وہ محروم رہیں, تو اس کو یہ فیصلہ یہ اس کو عمل کر لیا جائے اس موقف کے اوپر کہ وہ اس میں دوائی استعمال کرتا رہے آنکھوں کی اور روزے بھی رکھتا رہے, تو اس کے لیے دینی فائدہ بھی ہوگا اور اس کو جسمانی صحت بھی مل سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.